شام کے صدر بشار الاسد کے 24 سالہ دور اقتدار کا سورج غروب۔ حیات التحریر الشام نامی گروپ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ بشار الاسد ملک سے فرار۔ طیارہ حادثے میں ہلاکت سے متعلق متضاد اطلاعات زیر گردش۔ باغیوں کا سرکاری ٹی وی پر فتح کا اعلان۔ دارالحکومت دمشق میں ہزاروں افراد کا آزادی کا جشن۔ انتقال اقتدار تک حکومتی ادارے سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کی نگرانی میں رہیں گے۔ باغی سربراہ ابو محمد الجولانی کا اعلان۔ تمام جنگجوؤں اور شہریوں کو ریاستی املاک کا تحفظ اور دیکھ بھال کرنے کی ہدایت۔ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرنے کی بھی یقین دہانی۔ تمام قیدیوں کو عام معافی بھی دے دی گئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے دمشق میں بشار الاسد کی رہائش گاہ کے اندرونی مناظر کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی لوٹ مار۔ بشار الاسد کے زیر استعمال لگژری گاڑیوں کی ویڈیو بھی وائرل۔ مختصر دورانیے کی ویڈیو ایک گیراج کی ہے جہاں قطاروں میں بیش قیمت لگژری گاڑیاں کھڑی ہیں۔ دمشق میں مسلح گروپ نے اٹلی کے سفارت خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ اطالوی وزیر خارجہ کی تصدیق۔ کہا کہ مسلح گروپ اپنے ساتھ 3 کاریں لے کر چلا گیا۔ ترکی میں شامی قونصل خانے سے شام کا پرچم اتار دیا گیا۔ شام میں باغیوں کے قبضے کے باعث سینکڑوں پاکستانی زائرین پھنس گئے۔ باغیوں نے ایئرپورٹ بند کر دیا۔ 250 سے زائد پاکستانی شام سے لاہور روانہ نہ ہو سکے۔ 11 دسمبر کو کراچی کے لیے فلائٹ بھی کینسل کر دی گئی۔ شام کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ شام کے مستقبل کا اختیار صرف شام کے عوام کو ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ شام کے سیاسی تصفیے کے لیے عالمی میکنزم کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خطے کے تمام اسٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہے۔ ترکیہ اور صورتحال میں شامل تمام اسٹیک ہولڈر سے مستقل رابطہ۔ روس کی جانب سے شامی صدر بشار الاسد کو تنہا چھوڑنا ان کے زوال کا سبب بنا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ بولے ماسکو کو پہلے بھی بشار الاسد کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ روس نے یوکرین جنگ کی وجہ سے شام میں دلچسپی کھو دی تھی۔ سابق شامی صدر بشار الاسد ملک چھوڑنے سے قبل ہی صدارت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ روسی حکام کا دعویٰ۔ کہا بشار الاسد نے صدارتی محل چھوڑتے ہوئے شام کے حکام کو اقتدار کی پرامن منتقلی کی ہدایت دی تھی۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا خیر مقدم۔ فرانس کے صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ آخر کار جابر ریاست گر گئی۔ غیر یقینی صورتحال میں شام کے عوام کو ان کی بہادری اور تحمل پر خراج تحسین پیش۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ اچھی خبر ہے۔ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم بولے اسد حکومت کے خاتمے اور پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مدارس بل پر فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی وزیر اعظم کو ہدایت۔ شہباز شریف کی مولانا کے معاملے پر اعتماد میں لیے جانے کی یقین دہانی۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی کال پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ملک کی ترقی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دورہ سعودی عرب کی رپورٹ بھی پیش کی۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو معاشی صورتحال میں بہتری پر مبارکباد دی۔ اگست 2019 کا اتحاد تنظیمات، مدارس اور حکومت کا معاہدہ سامنے آ گیا۔
اتحاد تنظیمات نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وفاقی وزیر شفقت محمود نے کیا تھا۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ جو نافرمانی ہے اور یہ تشدد کی سیاست ہے، عوام اس کو رد کر چکے۔ اگر عوام نے اس کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ دوڑ نہ لگاتے، بھاگتے نہ۔ بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی مضحکہ خیز تحریک ناکام ہو گئی۔ یہ انتشار چاہتے ہیں جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ اس ملک میں اب تشدد اور انتشار نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی تشدد اور انتشار ہوگا ہم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں امن و امان کے معاملے پر سنجیدہ نہیں۔ کرم میں لاشیں گری، دیگر معاملات ہوئے، یہ جھوٹے بیانیے پر سارا پیسہ لگا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو کچھ ہو سکا وفاقی حکومت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات ہیں، ان کی جان پر سیاست کی جا رہی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا کہ بانی کی اہلیہ اور ہواری مولا جٹ کی سیاست کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ چوری ہوا، بانی پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی سب کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے سب کو جوڑنے اور ہم آہنگی کا کام بڑی سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوا، یہ کام فیصل واڈا کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پی پی کمیٹی برائے قومی ایشوز کا ورچوئل اجلاس۔ اہم ملکی معاملات پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی ایشوز کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرے گی۔ ورچوئل اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان، مخدوم احمد محمود، نوید قمر اور دیگر رہنما شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 8 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئیں۔ بیجنگ ایئرپورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات بھی کی، کہا پاک چین دوستی بلندی کی انتہا کی طرف گامزن ہے۔ چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ دورے کے دوران مختلف محکموں اور وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں ہوں گی، تقریبات میں بھی شریک ہوں گی۔ چین کی حکمراں جماعت اور پاکستان مسلم لیگ نون میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی ملاقات۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق پیش رفت پر آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کو سراہا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پر مکمل اعتماد کا اظہار، کہا کہ پاکستان کی عزت سب سے پہلے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ آئی سی سی میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میجر محمد حسیب شہید کے گھر آمد۔ گورنر پنجاب نے شہید کے گھر والوں سے تعزیت کی، شہید کی بلندی درجات کے لیے دعا کی، کہا شہیدوں نے اپنے خون سے ملک کی حفاظت یقینی بنائی ہے۔ ملک کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا اعزاز کی بات ہے۔ ملک آج شہداء کی قربانیوں کی بدولت قائم ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں غیر قانونی بھرتیوں کے بڑے اسکینڈل کا انکشاف۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے درجنوں غیر قانونی بھرتیاں۔ میو اسپتال لاہور، پی کے ایل آئی، سید مٹھا اسپتال، جنرل اسپتال میں گریڈ 17 کے اوپر کی بھرتیوں کے لیے پبلک سروس کمیشن کی منظوری بھی نہیں لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مفت ادویات کا پروگرام ٹاپ اپ میڈیسن ناکام ہونے کا خدشہ۔ محکمہ صحت اسپیشلائز کی جانب سے 1 ارب کے واجبات کی عدم ادائیگی، فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ادویات کی سپلائی روکنے کی دھمکی دے دی۔
سندھ کے میڈیکل کالجوں میں داخلوں کے لیے IBA سکھر کے تحت MD-CAT ٹیسٹ 2 گھنٹے تاخیر سے ٹیسٹ کا آغاز ہوا۔ پیپرز کو سیل شدہ صندوقوں میں سخت سیکیورٹی کے ساتھ امتحانی مراکز پہنچایا گیا۔ امیدواروں کی بائیو میٹرک تصدیق بھی کی گئی۔ ٹیسٹ سینٹر میں طلبہ کے لیے جگہ کم ہونے پر والدین کا تحفظات کا اظہار۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں جمع کرانے کے آخری 2 دن منگل تک نامزد بینکوں میں درخواستوں کی وصولی جاری رہے گی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 72,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ریگولر حج اسکیم میں 2 لاکھ روپے کے ساتھ درخواست دی جا سکتی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گاڑیوں کی پارکنگ کا بڑا مسئلہ۔ تجارتی مراکز کے باہر پارکنگ نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ نو پارکنگ اور غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک جیم معمول بن گیا۔ شہریوں کا حکومت سے گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ۔ سفاری پارک کراچی کی ہتھنی سونیا چل بسی۔ ڈائریکٹر سفاری پارک نے تصدیق کر دی، ہتھنی کی تصاویر بھی جاری کر دی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ہتھنی کو دل کا دورہ پڑا۔ مزید پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجہ معلوم ہوگی۔